أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بابا سبحان صلوات. بابا سبحان صلوات. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقته وتمتعه فيها طويلا. بابا سبحان صلوات. السلام علیکم سفیر امام حسین علیہ السلام. کوفے میں عید کے دن منظر عجیب تھا. کوفے میں عید کے دن منظر عجیب تھا. ایک لاش بے کفن تھی. وہ اتنا غریب تھا. پیروں میں بیڑیاں تھیں. تن پہ نہیں تھا سر. پیروں میں بیڑیاں تھیں. تن پہ نہیں تھا سر. لاشا یہ جس کا کوفے کی گلیوں میں پڑا رہے. بابا بلند صلوات. مسلم ہے اس کا نام. بابا بلند صلوات. سردار رقیہ دا وچ کوفے نے قتل کیتا. بابا سبحان صلوات. عباس کٹے ہاتھوں کا جال دکھا دو. دن میرے پر ڈر دو. تقدیر میری جگا دو. بابا سبحان صلوات. کتنا طویل تھا عاشور کا دن چور. علی کا بیٹا جوان تھا بوڑھا ہو گیا. اب میں دعوت دیتا ہوں ملک عدیب صاحب کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام زمانہ کی بارگاہ میں ہدیہ کریں. صلوات پر محمد و آل محمد. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ
پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جہاں حضور کے نقشے قدم وہیں پہ علی جہاں حضور کے نقشے قدم وہیں پہ علی جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تمہارے در پہ قربان ہو گئے سارے تمہارے درد پہ قربان ہو گئے سارے ہیں انبیاء نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نہ پوچھئے کہ کہاں لا الہ الا اللہ نہ پوچھئے کہ کہاں لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور تیری پیاس کو دیکھا جو چلتے پانی نے لہر لہر نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسین آج بھی دونوں جہاں میں زندہ ہیں حسین آج بھی دونوں جہاں میں زندہ ہیں کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا
صلی اللہ علیہ وسلم. صلوات پر محمد و آل محمد. اب میں دعوت دوں گا جناب علامہ عبدالشکور ترابی صاحب کو کہ وہ پہلے حدیث قصہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہمارے دامن میں معرفت آل محمد کی محمد و آل محمد کی خیرات ہمارے دامن میں ڈالیں گے. صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم یا امہ ہو فقلت علیک السلام
ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب صلوات اللهم صل على محمد آل محمد. وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة وهيب ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم ها هو ما بلغيك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم آتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدأتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أخذ برسول الله بطرفي الكساء وهما بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وحاستي وهامتي لهم دمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويهدرني ما يهدرهم. أنا على كل من هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة
العلماء فحدثنا لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي عليه السلام يا والله خذنا وفارشيتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة والصلوات کافی مومن بیٹھے ہو تھوڑی اونچی سے بات پڑھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا صلاۃ والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی المرتضیٰ وفاطمۃ الزہراء صلوات وحسن المجتبی والحسین شہید المظلوم کربلا واسیران شام و کربلا وشہیدان کربلا اللہم صلی علی سیدنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ومولا ثقلین ابی القاسم محمد
قرآن حکیم کی مشہور و معروف آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور اسی پر آپ سے میری گفتگو رہے گی۔ ارشاد خداوندی ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اس کے بعد اس کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور رسول کے بعد جو رسول جیسا ہو اس کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کے بعد تو تم میں رسول جیسا ہو، یعنی صاحب امر ہو رسول کی طرح، اس کی اطاعت کرو۔ اطاعت ہوتی ہے اس وقت جب فائل دیکھنے میں آئے۔ جب ہم کسی کو دیکھیں گے، بندے کہتے ہیں کہ سنت میں عمل کریں، تو سنت وہ چیز ہے جو پاک رسول کے چلنے پھرنے رہنے سہنے سے وجود میں آئی، اس کو سنت کہتے ہیں۔ یعنی پاک رسول میں جس طرح ہاتھ دھوئے اس طرح دھونا سنت، مسواک کی سنت، کنگھا کیا سنت۔ یعنی اطاعت تب ہو سکتی ہے جس کی اطاعت کی جائے جب وہ سامنے ہو، یعنی اس کا تعارف بھی ہو اور وہ دیکھا ہوا بھی ہو۔ اگر دیکھا نہیں ہے، وہ غائب ہے، تو پھر اس کی اطاعت کس طرح ہوگی؟ توجہ ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت۔ اب اللہ کی اطاعت تو وہ کرے گا جس نے اللہ کو دیکھا ہے، جس نے دیکھا ہی نہیں وہ اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے اس کے رسول کی اطاعت ہے، یعنی رسول کا کام ہے اللہ کی اطاعت کرنا، اور امت کا کام ہے رسول کی بھی اطاعت کرنا اور اللہ کی بھی اطاعت کرنا۔ کیوں کہ اطاعت رسول ہی نہیں یطیع الرسول فقط اطاع اللہ۔ جس نے اطاعت رسول کی، جس نے پاک رسول کی پیروی کی، جس نے ان کے نقش قدم پہ عمل کیا، جو جس طرح وہ کہہ کے گئے اس پہ عمل کرتا رہا، جس طرح وہ کر کے گئے اس طرح وہ کرتا رہا، کرنے کی کوشش کرتا رہا، تو اس نے کیا کیا؟ اطاعت کی، اتباع نہیں۔ اتباع ہے اور لفظ، اتباع ہے اقوال میں، افعال میں اطاعت ہے کہ پاک رسول نے جو کر کے دکھایا اس میں ہم ان کی نقل کریں گے، تو یہ ہے اطاعت۔ اور جو کچھ سرکار نے فرما دیا حدیث کی صورت میں تو اس پر عمل کرنا، یہ ہے اتباع۔ توجہ اور پتہ چل گیا اطاعت میں اور اتباع میں یہ فرق ہے کہ اطاعت ہے پیغمبر کی کے نقش قدم پہ چلنا، اور اتباع ہے پیغمبر نے جو فرمایا ہے اس میں عمل کرنا۔ دو چیزیں ہیں میرے دوستو۔ اب اطاعت رسول میں اللہ نے نرمی نہیں رکھی، سختی ہے، ذرا بھی نرمی نہیں۔ یعنی اللہ کو کب مانو؟ جب مسجد میں آ جاؤ، جب حج کے لیے چلے جاؤ، ہر وقت اللہ کی اطاعت ہے، ہر وقت، اور رسول کی اطاعت بھی ہے ہر وقت، کیونکہ جس نے پیغمبر کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ اللہ رب العزت مبرہ ہے، منزہ ہے کہ ہماری عقلوں میں آ جائے۔ تو پھر اس شہنشاہ کو کیسے راضی کریں گے جس کا پتہ بھی نہیں ہے، جس کی معرفت بھی نہیں ہے، جس کو دیکھا بھی نہیں ہے؟ یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا کام کریں تو وہ خوش ہوگا اور کون سا کام کریں تو وہ ناراض ہوگا۔
کہ وہ تو کیفیت ہی نہیں رکھتا، وہ تو طبیعت ہی نہیں رکھتا. توجہ ہے؟ تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں؟ ہمیں کیا پتا کہ اللہ کے کاموں سے راضی ہو رہا ہے؟ کیوں کہ ہم نے بہت بڑے بڑے گناہگاروں کو دیکھا کہ کتب بن کر بیٹھ گئے، اور بہت سارے مباحدوں کو دیکھا جو بڑے مظلوم ہو کر دنیا سے چلے گئے. آپ کے سامنے کائنات، تو کیسے پتا چلے کہ تو اگر اپنی قدرت پہ آتا ہے تو جن کے لیے کائنات کو خلق کرتا ہے ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیتا ہے، اور کائنات کے ظالم ترین انسان کو تخت پہ بٹھا دیتا ہے، کیسے پتا چلے؟ آج ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آسانی سے زندگی گزار رہا ہے، جس کا مکان اچھا ہے، جس کا لباس اچھا ہے، جس کی گاڑی اچھی ہے، جس کا رہنا سہنا اچھا ہے، جس کا کھانا اچھا ہے، کہ اس پر اللہ کا بڑا فضل ہے. توجہ ہے؟ ہمارا ترجمہ تو یہی ہے کہ جس کے پاس کھانے کے لیے رزق ہے، استعمال کے لیے پیسے ہیں، رہنے کے لیے مکان ہے، استعمال کے لیے گاڑی ہے، پہننے کے لیے اچھے سے اچھے کپڑے ہیں، اچھی سے اچھی جوتی دستیاب ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ مولا کا بڑا کرم. اب کیسے پتا چلے کہ کرم کیا ہے؟ جب وہ دیکھنے میں نہیں آ رہا تو پیغمبر نے کہا میں نے اسی لیے تو وجہ اللہ کو بنایا کہ میرے کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو میرے چہرے ہیں، جب تم ان کو دیکھو کہ مسکرا رہے ہیں تو سمجھنا میں مسکرا رہا ہوں، جب وہ دیکھو کہ کسی پہ ناراض ہیں تو سمجھنا کہ میں خدا ناراض ہوں. کیوں؟ وہ مجھے دیکھ سکتے ہیں، میں انہیں دیکھ سکتا ہوں، تم انہیں نہیں، تم انہیں دیکھ سکتے ہو، وہ بھی ظاہر کی آنکھوں سے، ان کا ظاہر، ان کی حقیقت کو بھی نہیں دیکھ سکتے، تو پھر اطاعت کس طرح ہوگی؟ دیکھیں عجیب مرحلہ ہے میرے دوستو. اطاعت میں انسان کو اللہ نے مجبور کر دی. اللہ نے اطاعت رسول میں، اطاعت اولی الامر میں مجبور کر دیا. بندہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا. اللہ نے کہا دین میں کوئی جبر نہیں ہے. پھر سخت حد بھی آ گیا. توجہ ہے؟ بھئی چھوٹ بھی ہے، پھر آرڈر بھی سخت ہے. کسی کو چھوٹ نہیں ہے کہ اطاعت رسول. اب اطاعت رسول کیسے ہو؟ جن لوگوں نے پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر کے ساتھ کلمہ پڑھا، پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کی، پیغمبر کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، پیغمبر کی خدمت کی، پیغمبر کی نوکری دی، ان لوگوں سے پوچھنے سے پتہ چلے گا اور ان کے کردار دیکھنے سے پتہ چلے گا کہ اطاعت رسول کیا ہے، ورنہ ہمیں تو پتہ نہیں چلے گا. تو رسول کی موجودگی میں اللہ نے پیغمبر کی اطاعت کا طریقہ ہر وقت میں لاگو کر کے بتایا اور عبادت کے طریقے سکھائے. پیغمبر اعظم 4 رکعت نماز میں مشغول ہیں. توجہ ہے؟ 4 رکعت نماز باجماعت. کون امام؟ سرور انبیاء. توجہ ہے؟ سرور انبیاء امام ہیں اور صحابہ جتنے مرید ہیں وہ سب کے سب پیچھے مقتدی ہیں. 4 رکعت نماز کی نیت ہو گئی. منہ طرف مسجد اقصی شروع کر دیں. جب 2 رکعت پڑھ چکے تو اللہ نے رسول کو وحی کی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ اے میرے حبیب اب اپنے منہ کو مسجد حرام کعبے کی طرف پھیر لو. توجہ ہے؟ یعنی پیغمبر کی بندگی دیکھی، عبادت میں بھی ہے اور خدا کے ساتھ وحی میں بھی مشغول ہے. کیسی عبادت ہے؟ ایک وقت میں امت کی بھی امامت کر رہا ہے اور اپنے خدا سے بھی جڑا ہے. وسیلہ ہوتا ہی وہ ہے اور اللہ کا نمائندہ ہوتا ہی وہ ہے جو میرے ساتھ بھی رہے اور میرے خدا کے ساتھ بھی رہے.
علی کو عرش معلا پہ دیکھا اور خدا کے رنگ میں دیکھا معراج کو، کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ میرے ساتھ اللہ نے علی کے لہجے میں بات کی، انہوں نے علی کو رب کہہ دیا، اور جنہوں نے علی کو منبر کوفہ پہ یہ خطبہ پڑھتے دیکھا، سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، آؤ مجھ سے پوچھو میں علی زمینوں سے آسمانوں کے راستے زیادہ جانتا ہوں، انہوں نے امام مان لیا۔ یعنی جس نظریے سے کوئی دیکھے گا، اب پیغمبر کو کیا حکم ہوگا؟ صلوات پڑھ لے مل کے بابا علیہ وسلم، مل کے سارے بندے صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ میرے دوستو، پیغمبر کو آرڈر مل گیا، اب دیکھنا کہ اطاعت رسول کیسا باریک مرحلہ ہے، کسی وقت بھی اس میں چھوٹ نہیں۔ اب نمازی بھی عام بندے نے، نمازی بھی وہ جنہوں نے پیغمبر کی صحبت کی، نمازی بھی وہ جن کا پیغمبر کے ساتھ ہر قسم کے قرب کا رشتہ، قریبی کا۔ اب اطاعت رسول جب نیت کی، جو آج لوگ کر رہے ہیں کہ پیچھے امام کے، پیچھے امام کے، اب امام کے پیچھے نیت ہے صحابہ کرام کی کہ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، امام ہے رسول، اب رسول کے پیچھے اگر پڑھ رہے ہوتے تو جب رسول نے رخ بدل دیا تھا تو رخ بدل دیتے، کیونکہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ قید تو نہیں لگے کہ جب رسول سوئے ہوں تو اطاعت نہیں کرنی، ہے کوئی نرمی اس میں؟ نہیں، جس حال میں بھی ہو جو کچھ پیغمبر کہیں ان کی اطاعت کرو۔ اب نماز میں کس کس نے اطاعت کی؟ کتنا عجیب مرحلہ ہے اطاعت رسول، کس نے اطاعت کی؟ جب پیغمبر نے رخ پھیر لیا کعبہ کی طرف تو پیغمبر کے پیچھے تمام تاریخوں نے لکھا کہ علی ابن ابی طالب نے منہ پھیر دیا، باقی کیا سمجھے؟ منہ نہیں پھیلا، یا تو وہ رسول کو بائی پاس کر کے خدا کی پڑھ رہے تھے، توجہ ہے، یہی بات ہے نا، پتہ چلا اطاعت رسول کر کے خدا کو ماننا یہ اور نظریہ ہے، اور اطاعت رسول یہ ہے جو رسول کہے کر لو۔ توجہ سمجھ میں آ گئی؟ اطاعت رسول کتنا باریک مرحلہ ہے، کتنا باریک مسئلہ ہے اطاعت رسول۔ کس نے کی؟ علی ابن ابی طالب نے منہ پھیر دیا، باقی سمجھے کہ پتہ نہیں کیا ہو، یعنی بڑے بڑے بزرگ بھی اطاعت رسول کو نہیں سمجھ سکے۔ پھر ایک ایسا وقت آ گیا، احد کا میدان آ گیا، پیغمبر نے اپنے فوج کے سپاہیوں کو ایک مقام پر کھڑا کر دیا کہ یہاں سے حرکت نہیں کرنی۔ اسلام کا لشکر غالب آ گیا، جب مسلمانوں کے لشکر نے دیکھا کہ کفار بھاگ گئے، مشرک بھاگ گئے، تو وہ مال غنیمت لوٹنے کے لیے اطاعت رسول کو چھوڑ بیٹھے۔ چھوڑ دیا یا نہیں؟ یعنی اطاعت رسول کیسا باریک مرحلہ ہے۔ آج دنیا کہتی ہے ہم عاشق رسول ہیں، پہلے سمجھو تو صحیح کہ اطاعت کس کس مقام پر ہے۔ کیوں کہ جو تمہارے پیشوا ہیں انہوں نے تو رسول کی بندگی کو کافی مقام پر چھوڑا ہے، اپنے جیسا سمجھ کر۔ اطاعت کو وہی چھوڑے گا۔ دیکھو جب بھاگ گئے، سارے بھاگ گئے، تو کائنات کے مشکل کشا اطاعت میں ہے۔ باقی اطاعت سے، جب اطاعت رسول سے کوئی نکل جائے گا تو وہ اطاعت خدا سے نکل جائے گا، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا جو اطاعت خدا سے نکل جائے اور اطاعت رسول سے نکل جائے، میدان میں بھی
محمد کی سپہ سالاری کے پیچھے، اور جو نماز میں بھی اطاعت کو چھوڑ دے. اور جب پیغمبر کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو پیغمبر نے کہا کہ میرے حبیب کو بلاؤ. تو فردن فردن تمام رشتہ دار اپنے اپنے ساتھ اپنے اپنوں کو بھیجتے رہے کہ میرے بزرگ کا مقام بن جائے گا، میرے بابا کو عزت مل جائے گی. جب سارے بیٹھ گئے تو پیغمبر نے کہا کہ مجھے قلم اور دوات دو. اطاعت رسول پیغمبر کے زندگی کے آخری لمحات میں بھی جس نے اطاعت سے منہ موڑ کر محمد کے لیے ہجیان کہا، اس کے ماننے والوں کو اتباع رسول کی کیسے سمجھ آئے گی؟ کیونکہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جھگڑا علی پر نہیں ہے، جھگڑا رسول پر ہے کہ جب تمہارے پیشواؤں نے پیغمبر کی اطاعت کو اتنا نرم سمجھا کہ رسول نماز میں روح کو کعبے کی طرف کر گئے تو تم شک میں پڑ گئے. جن کا ہادی بھول جائے، اور ہادی بھی وہ جس کے لیے خدا بند عالم ارشاد فرمائے وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی، یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اللہ کی مرضی سے. اس کا ہر کردار، توجہ ہے، اس کا ہر کردار اللہ کی مرضی سے. تو پھر پیغمبر کے پاس بیٹھنے والوں کی سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آ سکی کہ ہم نے اطاعت رسول کس طرح کرنی ہے. اور جس نے اطاعت کی، تاریخ نے لکھا کہ جب رسول مڑے تو علی بھی مڑ گئے نماز میں. جب رسول ثابت قدم احد میں تو علی بھی ثابت قدم. بلکہ اللہ سے دعا مانگی جب تلوار ٹوٹ گئی کہ اللہ اس لوہے کو نازل فرما جس کا تم نے وعدہ کیا ہے. تو اللہ نے ذوالفقار کو بھیجا جو ثابت قدم ہے، اس کے لیے ملائک قصیدے پڑھتا آ رہا ہے. شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار. پتہ چلا جو اطاعت رسول میں ہے اللہ اس کو اطاعت کا انعام دیتا ہے، جو انعام علی کو دیا میدان میں کھڑے ہونے سے، اور جو انعام محمد کی اطاعت میں نماز میں ملا وہ علی نے آخری سجدے میں کہا قلت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. صلوات بابا علیہ وسلم. یعنی اطاعت رسول کتنا عجیب مرحلہ ہے جس کو ہم معمولی سا سمجھ رہے ہیں، اور نماز پڑھ لینے سے، روزہ رکھ لینے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اطاعت رسول میں ہیں. اطاعت رسول میں کون ہے؟ علی ہیں. اسی لیے پیغمبر نے اعلان کر دیا اپنے جانے کے بعد. دیکھو جب معراج میں پیغمبر گئے تو 90,000 کلام ہوئے. 90,000 کلام عرش معلیٰ پہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان. 90,000 کلام. 30,000 ہاسوں کے پاس ہے اور 30,000 عام علم میں ہے، اور 30,000 باتیں اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان. اب جب معراج پہ اللہ نے بلایا، دنیا میں جب رہے محمد مصطفیٰ تو جبریل آئے. تو جہاں جبریل چھوڑ گئے چوتھے آسمان پہ نہیں گئے تو پیغمبر عرش خدا پہ پہنچے. فَأَوْحَى بِعَبْدِهِ فَأَوْحَى، ہم نے اپنے بندے پہ وحی کی. توجہ ہے، پہلے جبریل کے ذریعے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ جب زمین پہ تو پیغام کون لے کے آتا ہے بھائی؟ جبریل. آج عرش معلیٰ پہ ہے، آج خدا خود وحی کر رہا ہے. توجہ ہے. تو پتہ چلا کہ آج جو وحی ہے اس کا ملائکہ کو بھی نہیں پتا. آج جو کلام ہونا ہے اللہ نے ملائکہ سے بھی صیغہ راز میں رکھا. توجہ ہے. اور کیسا صیغہ راز میں رکھا
تمام احکام پہنچا دیے اور وعدہ کر کے پیغمبر سے اقرار لے کے پیغمبر زمین پہ آئے، صحابہ کو بتایا کہ میں عرش معلیٰ پہ گیا تھا، اللہ نے میرے ساتھ 90,000 کلام کی ہے۔ تو پوچھا پوچھنے والوں نے کہ اللہ کو آپ نے کیسے پایا؟ کہ اے حبیب، اے ہمارے آقا، آپ اللہ سے مل کے آئے ہیں، 90,000 کلام کر کے آئے ہیں، آپ نے اللہ کی کو کیسے دیکھا؟ تو پیغمبر نے کہا کلمتنی بلہجے علی ابن ابی طالب، اللہ نے میرے ساتھ علی کے لہجے میں بات کی، اللہ نے میرے ساتھ علی کے لہجے میں بات کی۔ اب کائنات کا وہ رسول جو دین کا بانی ہے، کائنات کا بانی ہے، وہ پیغمبر تعارف کروا رہا ہے کہ کس کا؟ پوچھا جا رہا ہے توحید کا کہ آپ معراج میں گئے تو آپ نے وہاں خدا کو دیکھا، تو تھوڑے فضائل تو پڑے خدا کے۔ تو پیغمبر نے فضائل پڑھا کلمتنی بلہجے علی ابن ابی طالب، کہ اللہ نے میرے ساتھ علی کے لہجے میں بات کی۔ تو جب اللہ پاک رسول اور اللہ کی ملاقات ہوتی ہے معراج میں تو وسیلہ علی ہے، اگر علی نہ آئے تو ملاقات توحید کی اور رسالت کی نہیں ہو سکتی۔ تو آج امت رسول کی علی کے بغیر عبادت کیسے قبول ہو جائے گی؟ جبکہ نبیوں کے سلطان وسیلہ بنا رہے ہیں علی کو اللہ تک پہنچنے کا، تو آج کون سا امتی ہے جو علی کو چھوڑ کے اللہ سے مل رہا ہے؟ سمجھ میں آئی کہ یہ من گھڑت باتیں ہیں ان کی، علم کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ من اراد العلم، اور جو کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے علم ملے، فلیات الباب، وہ دروازے کے ذریعے آئے۔ اب ہم اتباع رسول بھی کر رہے ہیں اور دروازے کو چھوڑ دیا ہے۔ جب دروازے کو ہی چھوڑ دیا ہے تو پھر ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ کیونکہ پیغمبر کہہ کے جا رہے ہیں کہ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ، اور جس نے علم سیکھنا ہے، کچھ بھی سیکھنا ہے، وہ علی کے ذریعے آئے۔ اب جو بندہ رسول کو مان رہا ہے علی کو چھوڑ کے، وہ کیا مان رہا ہے؟ کسی بندے نے تو نہیں بتایا، کسی فرقے کی تو یہ بات ہی نہیں، یہ حدیث ہے پیغمبر اعظم کی کہ پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم، کہ میں ہوں علم کا شہر، وعلی بابھا، اور علی ہے اس کا دروازہ۔ ہر ذریعے سے کتابیں علم نہیں، تھوڑا سا اور معرفت کو بلند کرے، کتابوں کا علم نہیں، محمد مصطفیٰ اپنے وجود مقدس کو کہہ رہے ہیں کہ میں محمد علم کا شہر ہوں اور علی کا جسم اس کا دروازہ ہے۔ لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، روح کا روحی، اولی الامر وہ ہے جو محمد کی طرح معصوم ہے، جو محمد کی طرح پاک ہے، جو ساری زندگی ایک قرآن کی سورت کو یاد نہ کر سکے۔ جب بندہ بوڑھا ہو جائے، میرے دوستو، ہم مسلمانوں کے مومنوں کے گھر میں پیدا ہوئے سارے بندے، ہم اسلام کو کتنا سمجھتے ہیں؟ باہر کی بات بعد میں کریں گے، اپنی بات کرتے ہیں کہ ہم اسلام کو کتنا، اگر ہمیں کہے کہ بھائی آپ پرانے ازادار ہیں، آپ نے امام بارگاہ بنا دی، آپ جلوس نکلواتے ہیں، آپ بڑی سنگتیں لگاتے ہیں، آپ بڑا خرچہ کرتے ہیں، تو آپ دین میں رہنما بن جائیں، توجہ ہے؟ تو کوئی جرت کر سکتا ہے دین میں ہادی بننے کی؟ کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہم ہادی نہیں بن سکتے، توجہ ہے؟ ہم اپنی نفی کریں گے تو خدا کے ہادی سے ملیں گے، اور جب ہم اپنے آپ کو ویسے ہی بڑا سمجھ رہے ہیں، اور جب ہمارے دین کا
کوئی دلیل پوچھتا ہے تو ہم بتانے سے قاصر ہیں. یعنی وجود مصطفیٰ ہے علم، وجود مصطفیٰ ہے علم، حقیقی علم. اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا علم وہ نہیں جو کتابوں کے پڑھنے سے ملتا ہے، علم وہ نہیں جو کتابوں کے پڑھنے سے ملتا ہے، علم تو وہ ہے جو اللہ مومن کے دل میں نازل کرتا ہے. اب پھر ہم کیا کریں؟ جس کے دل میں اللہ نے علم نازل کیا وہ تو وہ سن سکے گا جس کو دلوں کا پتا ہے، اور جس کا دل جو قرآن کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ محمد کا امتی ہے. نشانی یہ ہے کہ آپس میں نرم دل، اپنے ایمان کو پرکھنے کا موقع دین دیتا ہے کہ ہم کون کون سی جگہوں پہ سے تھڑک گئے ہیں. مومن وہ ہے، امتی وہ ہے، پاک رسول کی اطاعت وہ کر رہا ہے، پاک رسول کے لشکر کا وہ بندہ ہے. کون؟ رحماء بینہم، جو آپس میں نرم دل ہے، ایک دوسرے مومن سے شفقت برتتے ہیں، ایک دوسرے مومن کی غلطیوں کوتاہیوں کو درگزر کرتے ہیں. مومن دوسرے مومن کے عیب تلاش نہیں کرتے بلکہ اس کا دفاع کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں. یہ میں تو نہیں کہہ رہا، اللہ نے نشانی بتائی امت رسول ہونے کی کہ رسول کا امتی وہ ہے رحماء بینہم اشداء علی الکفار، اور جو کفار پر سخت ہے. اب ہم اپنے آپ کا موازنہ کرتے ہیں قرآن اور اہل بیت کی روح میں، جو ہم لوگوں کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ رسول نے دو چیزیں دی، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، ان کی اطاعت کرنا. اب ہم یہی اطاعت اپنے اوپر نافذ کر کے دیکھتے ہیں، کیا میں اس طرح کا امتی ہوں جس طرح مجھے پاک رسول امتی مان رہے ہیں؟ تو جب اس طرح کا نہیں ہوں تو پھر کیا ہوں؟ دعویٰ بھی کر رہا ہوں، یہ بھی پتا ہے کہ امتی بھی نہیں ہوں. کیوں؟ پیغمبر نے کہا رحماء بینہم، آپس میں میرے نوکر رحم دل نرم دل، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کی مشکلیں حل کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ دردوں میں شمار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں. اور اگر آپ بھول نہیں رہے تو ملک امامت کے 26 شہنشاہ کا زمانہ تھا. میرے دوستوں، علی بن یکتین جو مولا کے غلام تھے اور حکومت کے ملازم تھے، میرے مولا کے پاس آئے. اس وقت بنو امیہ کا اقتدار ختم ہو رہا تھا اور بنو عباس کا اقتدار بن رہا تھا. ایک خاندان مٹ رہا تھا، معاویہ اور یزید کا خاندان کمزور ہو گیا تھا، بدنام ہو گیا تھا. بنو عباس کو لوگ ہارون الرشید عباسی کو، مامون الرشید کو، ان کو چن رہے تھے کہ اب یہ ہمارے صدر وزیر ہونے چاہیے. جس طرح آج پی ٹی آئی کے توجہ ہے، ساری چیزیں آپ کو پتا ہے. مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، سلوات پڑھنے بابا نے بولا بڑی ٹھنڈی سلوات پڑھی، تھک تو نہیں گئے. یہ باتیں یقیناً ٹھکانے والی ہیں، کیونکہ مجھے بھی محنت کرتے ہوئے پسینہ آیا اور آپ کو بھی سنتے ہوئے دماغ کو حاضر رکھنے کو کچھ. کیونکہ دین میں تفقہ ہو پھر دین میں سوچ ہو، تو جو اللہ کی بارگاہ میں سیریس نہیں ہوتا، اپنی قبر کا راستہ اور اپنے امام کے بارے میں دل سے بات نہیں سنے گا، تو اس مومن پر پھر کیا پڑھنا چاہیے؟ صلوات آل محمد پہ پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد آل محمد. علی بن یکتین نے کہا مولا امیہ کے خاندان والے مٹ رہے ہیں اور بنو عباس والے ابھر رہے ہیں، آپ آئیں، ہم آپ کو ہادی مانتے ہیں اور آپ کے پیچھے چلیں گے. امام پاک نے فرمایا کتنے آدمی ہیں
علی بن یقطین نے کہا مولا جہاں بھی میں گیا میں نے یہی سنا کہ بندے کہہ رہے ہیں قال امام جعفر صادق علیہ السلام کہ مولا نے یہ فرمایا، مولا نے یہ فرمایا۔ مولا میں مشرق میں گیا تو آپ کی حدیثیں بیان ہو رہی ہیں، مولا میں مغرب میں گیا تو آپ کے اقوال پڑھے جا رہے ہیں، مولا شمال جنوب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت بڑا صحیح ہے۔ مولا نے فرمایا اچھا کتنے بندے ہیں میرے ساتھ؟ کہتا مولا کم از کم 1 لاکھ، کم از کم 1 لاکھ۔ مولا نے کہا اچھا، کہتا مولا یہ میں نے ویسے کہہ دیا ہے، لاکھ نہیں ہے زیادہ لیکن کم از کم 1 لاکھ ووٹ تو آپ اپنا سمجھیں پکا۔ مولا نے کہا اچھا علی بن یقطین اٹھو۔ مولا نے اٹھایا اپنے صحابی کو، باہر آئے، باہر آ کر دیکھا کہ ایک چرواہا بکریوں کو چرا رہا ہے۔ کائنات کے چھٹے امام نے کہا علی بن یقطین ان بکریوں کو گن سکتے ہو؟ علی بن یقطین نے فوری گنتی کی 1 2 3 4، مولا یہ 17 ہیں۔ کائنات کے وارث امام نے کہا ہے علی بن یقطین مجھ امام جعفر صادق کو اس رب محمد اور آل محمد کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہمارا سب کچھ ہے، اگر میرے ساتھ 17 بندے ہو جائیں، 17 بندے اگر میرے ساتھ ہو جائیں جو میری اطاعت کریں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت میرے ساتھ مقابلے میں آ جائے۔ اب پریشان ہو گئے کیونکہ ہر ایک کی زبان سے سنا تھا مولا، ہر کوئی کہتا تھا میں مولا کا دیوانہ، ہر کوئی کہتا تھا میں مولا کا دیوانہ، لیکن جب مولا جس کو دیوانہ کہتے تھے اس دیوانگی کی دیوار کے پار تھا، توجہ ہے، ابھی وہاں تک پہنچا نہیں تھا۔ مولا یہ بندے پھر کیا ہے؟ آپ کی مرضی کے پھر اتنے ہلکے، مولا اتنے نعرے، اتنے جوش و خروش، 10 فٹ 50 فٹ کے بعد بھی پلے جڑے ہوئے، مولا یہ آپ کے کام کے نہیں ہیں۔ امام نے فرمایا علی بن یقطین میں عادل امام ہوں، توجہ ہے، میں عادل امام ہوں، کیا تو مجھ سے جڑا کرے گا؟ ڈر گیا، توبہ کی، کہتا مولا آپ کا بندے کو پرکھنے کا معیار کیا ہے؟ آپ کہاں راضی ہوتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارا مومن ہے، ہمارا نوکر ہے؟ مولا کب مور لگائیں گے؟ مولا نے فرمایا علی بن یقطین تمہارا مومن بھائی، جناب کہ نہیں، تمہارا مومن بھائی تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر ماتم کرنے والا، تمہارے ساتھ کھڑا ہو کر نوحے پڑھنے والا، تمہارے ساتھ بیٹھ کر لنگر حسینی کرنے والا، تمہارے ساتھ سبیلے پینے والا، تمہارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے والا، اگر تمہاری جیب میں تمہاری اجازت کے بغیر ہاتھ ڈالے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ آؤ جی سلوات پڑھ لو ایک بار۔ پھر بھی سلوات سارے پڑھ لو۔ کل یاد ہے مولا آپ بندے کو کیسے پاس کرتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارا مومن ہے؟ تو کائنات کے امام نے کہا علی بن یقطین تمہارا مومن بھائی تمہاری جیب میں تمہاری اجازت کے بغیر ہاتھ ڈالے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ اب علی بن یقطین کو چپ لگ گئی اور آنکھیں نیچے ہو گئی۔ مولا نے کہا سر کو اٹھاؤ، مجھے بتاؤ تمہارا مومن بھائی تمہاری جیب میں تمہاری اجازت کے بغیر ہاتھ ڈالے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ کہنے لگا مولا یہ تو پردہ ہے، نہیں اچھا لگے گا کیونکہ آپ دلوں کے راز جانتے ہیں۔ مولا نے فرمایا بس علی بن یقطین اب اس بارے میں بات نہ کرنا، یہ ہمارا راز ہے۔ جب ایک مومن دوسرے مومن کو اپنی جیب کا اختیار نہیں دیتا وہ عزت کا اختیار کیسے دے گا؟ ہمارے تو وہ ہیں جن کے لیے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو ان کا لشکر ہے وہ کافروں پر سخت ہے اور آپس میں نرم دل ہے۔ اب ہمیں اپنے گریبانوں میں دیکھنا ہوگا
کہ ہم نے اتنا عرصہ آل محمد کی درسگاہ سے تربیت کیا لی ہے، کیا جس طرح کا معصوم نے فرمایا ہے ہم نے کوشش کی ہے؟ یہ ہماری کوتاہی ہے، ہمیں اپنی کوتاہیوں کو دور کرنا ہے۔ جب دور کریں گے تو پھر مولا کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ یہ مولا کا فرمان ہے، یہ میں زور لگا کے پڑھ رہا ہوں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا ثابت کر رہا ہوں اور آپ کو کچھ بھی نہیں، آپ سارے مولا کی، میری نظر میں نہیں، مولا کی نظر میں بلند ہے۔ کیوں؟ آپ بے لوز مجلس سننے کے لیے آئے، کوئی اور ارادہ لے کے نہیں آئے، خالص ارادہ ہے آپ کا۔ اور جہاں بھی میرے دوستو کوئی مجلس میں آتا ہے تو ملک امامت کے چوتھے شہنشاہ دروازے پہ بیٹھتے ہیں۔ کوئی بھی مجلس میں آئے، بڑا یا چھوٹا، سرکار ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں جی آیا میرے بابے کا آزادہ۔ آپ کی مثال کون ہو جن کے لیے 40 سال رونے والا امام استقبال کرتا ہے؟ آپ کائنات کے وارثوں کی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر پردے میں روتے ہیں، آپ کی مثال کون ہو سکتا ہے؟ بس ہزارہ رام حسین علامہ نگر قبلہ نے لکھا کہ جب محشر کا میدان ہوگا ایک آواز آئے گی، یا اہل المحشر غضوا ابصارکم، اے محشر والو اپنے سروں کو جھکا دو اور اپنی آنکھیں بند کر دو۔ کیوں؟ کہ میرے حبیب مصطفیٰ کی بیٹی اپنے بیٹے حسین ابن علی کے قتل کا مقدمہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ میرے دوستوں کس شان سے آئے گی جناب سیدہ؟ علامہ نقل قبلہ نے لکھا کہ آقا دادی کے گلے میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی چادر ہوگی، سر پہ کربلا کی خاک ہوگی، ایک ہاتھ میں عباس کا بازو ہوگا اور ایک ہاتھ میں معصوم علی اصغر کا کرتا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں اس شان سے جناب سیدہ جب پیش ہوں گی، آواز قدرت آئے گی، میرے محبوب کی بیٹی سیدہ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ آقا دادی کہیں گی میرے اللہ کہنا تو بہت کچھ تھا، لیکن اتنا ہی پوچھتی ہوں کہ میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں کا جرم کیا تھا کہ ایک ہی دن میں میرے گھر سے 72 جنازے نکالے گئے۔ اللہ اللہ ہے۔ يقيمون الصلاة ويؤتون
مالک اپنے دربار میں قبول فرما۔ سید آتے تھے اس جتنے آدھر بیٹھے تھوڑے جتنے مرحوم دوست احباب سے ہاتھ گزرے کے مالک کو نہ درمیان بلند فرما۔ ساڑھے حقیقی وارث بقیت اللہ امام زمان سرکار کا ظہور جلدی ہو۔ مالک صاحب اس کے عمل بنائے جو بادشاہ کی زیارت ہے، سروت مل کے پڑھو باور خالق کی کائنات اپنی پاک دلارہ کتاب جرشاد فرما رہے ہیں۔ خالق فرما رہے ہیں انما ولیکم اللہ، بے شک میں اللہ ولی، بے شک اللہ ولیاں ورسولہ دوجہ میرا رسول ولی۔ توجہ کرنی ہے ابتدائے اللہ یہ نہیں آکھیا جو میں بڑا ولی ہوں کہ رسول چھوٹا ہوں، اللہ کے انما ولیکم، بے شک میں اللہ ولی ہوں ورسولہ دوجہ میرا رسول ولی ہے۔ سیدہ دا پتہ چلے آپ جدو دا اللہ ولی ہے او دو دائی مصطفیٰ ولی ہے۔ جدو دا اللہ ولی ہے او دو دائی مصطفیٰ ولی ہے۔ پھر تیسرے ولی دا اللہ نام نہیں چاہتا۔ اگر اللہ نام چاہتا پھر کیوں نہ سی بندیاں ہونا رکھ لینے سن، تے پھر ایک بار مجلس نہیں چوک بیٹھک ہوٹل تے بیٹھ کے بندیاں کہنا نہیں اس کو فلاں برا ہے، او نہیں او ہے، او نہیں او ہے۔ اللہ کہ میں تیسرے ولی دا نام نہیں چاہتا، میں دسنا صفتاں جدے وچوں صفتاں ہو سن تریجا ولی او ہو سی۔ اللہ کے پہلا ولی میں اللہ، دوجہ میرا رسول، تے اللہ پہلے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ۔ اللہ پہلے تریجا ولی ہوئے جدی نماز بھی جاری ہے، زکاة بھی جاری ہے۔ یہ تیسرا ولی جو ہے جدی نماز بھی جاری ہے، جس کی زکاة میں جائے۔ اچھا شرطہ دلیات نال تیسرا ولی علی ہے۔ اگر کوئی بندہ علی کو ولی نہیں مانتا، آج والے دن تو لے کے مخصوصہ دن تک بارگاہ کھلو کے سونا ماحول ہے، چنے ہوئے عزادار میرے سامنے، انہوں نے موجودگی میں وعدہ کر دیا کہ تو اگر علی نو ولی نہیں مانتا، جناب کو ولی مل جائے تے لے آؤ، اسی ماننا کہ کوئی جناب نو مل جائے تے لے آؤ، اسی ماننا کہ لیکن شرط یاد رکھنا، لیان تو پہلا شرط یاد رکھنا لے کہ اس نو ماننا جدی نماز زکاة نو کچھ نہ آکھے، زکاة نماز نو کچھ نہ نام ملتا ہوئے تو پھر انسان کا پتر مان، جس نے اللہ علی کو عزت عطا کی تھی ان بادشاہ نے مولا مان۔ مسجد ہے توجہ، صحابہ نماز پڑھ رہے، مناجات کر رہے، تسبیحات پڑھ رہے، دروازے ایک سائل ہے، لما صاحب دروازے ایک سائل آیا، اس آنکھ صدا بلند کی، اسے کیا ہے کوئی جڑا اللہ کے گھر بچ دے، ہے کوئی جڑا اللہ کے گھر بچ دے، جڑے صحابی شاہ مصروف تسبیح رہے، مصروف عبادت رہے، بڑے خشوع و خضوع کے نال مصروف عبادت، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اندر
گل ہی نہیں سن اس پھر صدا بلند بھی اس کہ جی ہے کوئی جڑا اللہ کے گھر وچ دے وہ پھر مصروف تسبیح مصروف عبادت یہ جڑے مانگت ہوندے یہ بڑے عجیب قسم دے یہ ان دیا گلاں کردے جس بندے زندگی چ پیسے نہ دیتے ہو یہ وہ کولوں بھی لے لے تے بندے عزت بچان کی خاطر دینے پہ اس دو والی صدا بلند کی کہ جی ہے کوئی جڑا اللہ کے گھر وچ دے توجہ تسی کیتی ہے ستر پارٹی جوڑنے چ رکھا تیسری صدا اس بلند کی کہ میرے اللہ گواہ رمی تیرے گھر وچوں خالی ہاتھ جا رہے ہیں جاگنا بھائی تھوڑے ہو چکے تھوڑے وے کے نہیں پڑھتے کیونکہ عبادت ہے قائم کا پارا ہے کچہری ہے بالکنی جتنے مجلس ہوئے کوئی نہ مجلس دوارا صاحب آتا وارساں کی موجود بھی میں ستر تواڈے حوالے کرا میں کنجوسی کیوں کرا اس آخیا بھائی میرے اللہ گواہ رمی تیرے گھر وچوں خالی ہاتھ جا رہے ہیں ہن دعا بھی چاہیے داد بھی چاہیے میرے اللہ گواہ رمی تیرے گھر وچوں خالی ہاتھ جا رہے ہیں ببر والو جدا گھر ہا او دا ہاتھ حرکت وچ آیا جدا گھر ہا او دا ہاتھ حرکت وچ آیا وہ سمجھا بھی یہ مینوں کچھ دیندا ہے یہ مینوں کچھ دے دے سرکار ہاتھ پیچھے کیتا اس انگوٹھی لائی نکل گیا یہ چلا گیا حیران ہونے والی اگلی گل جب تک بھائی سرکار کے اس عمل تو بعد قرآن کی آیت آئی تو لوگ ڈھیر ساری انگوٹھیاں لایا کروائی پھر قبلہ سرکار کے دربار جا کے یا رسول اللہ کوئی آیت آئی یہ چلا گیا چلا گیا چار فقہ دے امام وہ نہیں ٹوٹل فقہ دے امام میں 5
کتنے؟ 5 4 تو 5 ہے. چلو جڑے سمجھ گئے ایک لفظ بدل کے آکھا جڑے 4 نے وہ غیر سید نے، جڑا 5واں ہے وہ سید ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. چلو لفظ پھر ایک بدل گیا. جڑے 4 فقہ دے امام نے، قبلہ وہ غیر معصوم نے، جڑا ایک ہی وہ معصوم ہے. فقہ تے تقریر کرن تے ٹائم زیادہ ہو جائے. 5 فقہ دے امام نے ایچے مشترکہ 5 دا فیصلے کہ نماز پڑھ دیا فعل کثیر ہوئے نماز باطل ہوتی ہے. تو نماز پڑھ دیا فعل کثیر ہوئے نماز باطل ہوتی ہے. مسجد فعل کثیر ہوئے نماز باطل نہیں ہوئی. سائل سوال کیتا، امیر المومنین ہاتھ پیچھے کیتا، اس سے اٹھی لائی چلا گیا، پھر ایک کثیر ہویا نماز باطل نہیں ہوئی. کیوں؟ جنہاں کے سامنے خطبہ میرے بادشاہ دا وہ دار بھی دے سن، دعا بھی کر سن. کیوں نہیں ہوئی نماز باطل؟ نماز بمبر علیہ باطل ہوتی ہے نمازی دی، یعنی نمازی نہیں علی نماز ہے. سرکار دا خطبہ ہے آنا صلاح کہ میں نماز ایک چلا گیا جنہی انگوٹھی دیتی ہے میرے بادشاہ زکاة تے قرآن دی آیت آئی عام انگوٹھی نہیں. لالا جی یہ وہ انگوٹھی ہے جہدے نال سلیمان بن داؤد نبی حکومت کرتا ہے. جی سلیمان بن داؤد نبی حکومت کر دے سا. یہ وہ انگوٹھی ہے مقتل آقا در بندی. انہوں نے جملے لے کہ یہ انگوٹھی سلیمان بن داؤد نبی کو دعائی کی میں جڑا لے کے آیا اس محمد مصطفیٰ دے ہاتھ رکھی کی میں علی بادشاہ محمد جوب کے ہاتھ تے دعائی کی. عام انگوٹھی نہیں، انگوٹھی ہوئے جس نال اللہ دا نبی حکومت کرتا ہے. دیتی ہے زکاة ہدیہ نہیں دیتا، تحفہ نہیں دیتا. مثال کے طور سے میں سمجھاواں بچے، میں آیا اتنے ممبر شہر پیر سبت شاہ سرکار مالک انہوں نے رزق عزت باخت اطلاق جنہ بزرگ میں اس بات کا کی بنیاد رکھی ہے، مالک انہوں نے درجات بلند. میں شاہ صاحب کو آگیا کہ میں ادا کر شدید لاکھ روپیہ مجھے چاہیے، میں 1 مہینے بعد واپس کر دے سکتا. شاہ نے لاکھ روپیہ دے گے، میں نے پتہ نہیں چلے گا جو شاہ صاحب کو لے ٹوٹل پیسے کتنے لاکھے دوئے ترائے دھائے بھی میں نے نہیں پتہ چلے. جب ملے میں آکھا شاہ جی یہ سال جڑی توڑی زکاة بڑھتی ہے وہ تسی کسے کو نہیں دے. میرے ہمسائے محلے میں ایک بی بی ہے جڑی بیوے جدے بچے یتیم وہ حقدار سرکار تسی ہو میں دیو میں اس تک پہنچا دیں. شاہ صاحب میں پیسے دیں گے ببر علیہ پھر میں کیلکولیٹر مار کے صاحب کر لگا شاہ صاحب کو لے اتنے ہیں کیوں زکاة ہوتے مال دا 40 حصہ زکاة ہوتے مال دا 40 حصہ تے پتہ چل جاتا جو اتنے پیسے انہوں نے جو اتنی زکاة ہے. اس کو زیادہ سادہ کر کے آج دی مجلس سے میں سمجھا نہیں سکتا. امیر المومنین نے انگوٹھی دیتی ہے زکاة ہدیہ نہیں کیتا، زکاة دیتی ہے. زکاة ہوتے مال دا 40 حصہ. انگوٹھی عام نہیں، انگوٹھی ہوئے جنہاں اللہ دا نبی حکومت کرتا.
توجہ میں ادرنا بندے دا پتر بان جیڑا علی منگن والے نو زکات وچ نبیاں دی حکومت دے چھوڑے جملہ اگلا جیڑا جس واسطے میں ساری محنت کی اے دے وچ ایک بہت بڑا راز باندھے جیڑا علی منگن والے نو بھمبر والے او زکات وچ نبیاں دی حکومت دے وے او کمیاں دی لات کو خلافت نہیں منگدا سرکار فرمایا ساڈا منن اللہ اس کو ساڈے واسطے باعث فخر ہونا چاہیے باعث ذمت نہیں ہونا چاہیے وہ دے قول فعل بیٹھ اٹھن تو پتہ لگے جو ایک کسے دا نوکر اے نہ ہوئے لیکن میرے کے پاس انج نہ ہوئے جو مندا علی نو ہوئے سرکار فرمائے میرا منن والا جس محلے وچ جس گلی وچ جس بستی وچ جس شہر وچ رہندا ہو او تے دنیا دا الزام کوئی نہ ہوے جب کہ پئی سرکار آدر فقط الزام ہوے تے ہوے جو فلاں علی دسی ہے بندے گھر بیٹھ کے آکھن بھائی بندہ چنگا ہے لیکن ایکو گل ہے اے علی دسی ہے اے نہ ہوئے جو شیعہ علی دا سندواندا ہوئے تے دودھ وچ پانی رج پاندا عید گزری ان تے بندیاں زکات تے پیسے بچان واسطے بینک سٹامپ دیتے ہوئے یہ شیعہ یہ دے مطلب نہیں کہ شیعہ نو زکات معاف ہے اس واسطے کارن دیتا جاتا ہے جو اسی اپنے ہتھی دینا ہے جڑا حقدار ہے اس کو دے عزاداری کا بہت بڑا مقام ہے لیکن عزاداری کے نال ائمہ معصومین کے دسے فرمان جڑے انہاں تے عمل کرنا بہت ضروری بندہ شیعہ علی دا ہو پڑھتا نماز نہ ہو کیسا شیعہ بولو میرے بات وہ شیعہ امام ہوئے کہ ایک دن میرے بادشاہ نواز دا وقت ہویا امام سفر کر رہے توجہ نوکر کے بولے کہ نماز نہیں پڑھنی سرکار فرمایا نہیں جگہ مناسب نہیں کافی سفر کرنے کے بعد اندھیرا چھامن پہ آیا آدھا بولا نماز سرکار فرمایا قافلہ روکو قافلہ رکیا سرکار موزن وعدے میں اذان آخ آدھا بولا کیڑی نماز دی ممبر علیہ تو اڈے ہاں ٹھار جان دے امیر المومنین وعدے ظہر دی آدھا بولا ہوتے مغرب ہونا لیے کائنات دا بادشاہ پیادر تو اذان آخ میں علی ہاں اس اذان شروع کی تھی سورت ظہر تے آئے امیر المومنین زہرین مکمل کی تھی زہرین مکمل کر بیٹھے سرکارہ دن ہون مغرب دی اذان آخ
بندے دس دینا یہ کوئی کمی نہیں کسی کو ہو گئی وہ غور کرے امیر المومنین انہی رمضان مضرب کتنے لگی بولو سجدے بچ لگی تیسے صاحب میرے سر علم دے ہاتھ میں جڑ ویلے امیر المومنین دی دشمن دے آنکھیں نہ لگ جڑ ویلے امیر المومنین دے قتل دا پیغام پہنچے نا شام تے جڑا شام بیٹھا تخت تے اس کو ملی یہ اطلاع اس آنکھیں جو علی کوفے قتل ہو گئے شہید ہو گئے 14 دی قسم ہے تاریخ دے جملے نہ ہوتے میں مجھے رہا بندے ایک بین وادیان علی مسجد میں جاتے ہیں یہ اتنا معرف کر دیتا گیا آئی لوگاں یہ بندے شاید مجھے مندر علی کا مسجد میں کیڑا کام لیکن کر لو یہ جڑی دشمن دے پوچھ نکلے عمر بن عاص ایک بار نہیں کئی بار ہو سکیا کھانے دا مزہ معاویہ دے دسترخوان تے آندا ہے نماز دا مزہ علی دے پیچھے پڑھن دا لاتا ہے تیرا حسن عسکری مولا میں چھوڑ دیتے سارے مسلمین دے بس آخری کو دے بات ختم ہوتا ہے حسن عسکری مولا فرما رہے کہ ساڑھے منن آلے کی کچھ نشانیاں شفقت بخش صاحب بڑا اوکھا نکلے تیرا میرا امام فرمائے سب سے پہلی نشانی ہے ساڑھے منن آلے کی ایک میں جلکا تو وہ پڑھ رہا ہوگا بیٹھے ہو چلے گئے ایک میں جلکا تو پڑھ رہا ہوگا دوسری نشانی ہے جو ساڑھے منن آلے کے ہاتھ میں سجے ہاتھ پہ حقیق دی انگوٹھی ہونی چاہیے احمد سے عمال بھی ضروری عزاداری بھی ضروری ہر بادشاہ وصیت کی تھی جو ساڑھے ٹور جان دے بعد ساڑھے دو دفعہ مکمل نہ کل لکھ گئی دوسرا دن ہے کل والے دن لوگوں خوشیاں کیتیاں لیکن سیدنا دے بیڑے لوگ بیٹھے تو میں ایک شعر پڑھا عید کی خوشیوں میں اس شعر پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو رہی جنہوں دل قبر حسین عید کی خوشیوں میں بھول نہ جانا پھر سنو عید کی خوشیوں میں بھول نہ جانا مسلم کی لاش ابھی بازار میں پڑی میں صدقی ہوں غازی کی بہن تک وکھرا جا نقصان ہوئے کسی شاعر بڑا سونا لکھے اسے کیا غازی دی بہن دے 6 بچڑے کم ناڑ کے مشن دے آگے غازی دی بہن دے 6 بچڑے کم ناڑ کے مشن دے آگے 2 من دریا تے قتل ہوئے 2 شمر دبا کروائے اگلی گل بڑی ہوگی یہ وعدہ 2 شام غریبہ نکھڑ ہوئے جڑے جیتے واپس نہیں آئے ان پترانو لب لب کے رول ہوئیے دیش برائے گلت کرنی ہے سوکھی گھر میں کہ اپنا جو شیعہ ہونے نے سب نے آویکتے سے یہ نقصان شیعہ میں نہیں ہویا اہل سنت میں نہیں ہویا یہ نقصان ہے محمد کا یقین کرو 6 پتر اللہ جانے یار کیڑے حوصلے دی مالک ہے پتر 6 جڑے پیک کے دین کی قربان کیتے ہیں
سر دا تاج مسلم تیری ہائے نکل جائے دی جڑا سید بیٹھے شاہی کائنات تو سب تو قیمتی سیر دی چادر کہ او سجدادی ہے جنہیں دو دھیاں بھی دین تے قربان ہوئے او میں صدقے ہوں بھائی رات میں ویلے ہائے کرنا لے ہو ایڈے حوصلے کی مالک ہے شاہی چند دن پہلے میں ایک کتاب پڑھ لیا ہے خود وچے میں جملہ پڑھے کہ ایڈے حوصلے دی مالک کی جڑے ویلے شام آئے نا کافلا تے حرام زادے اچھی باز نال پیادے نے مارو علی دیاں دیاں میں محبت کے وجہ میں اس ویلے میری آلی اب کھڑے ہوئے کہ نام دے شام دیاں بغیرت عورتوں دے پاسے ہوئے کیا دینے تو سنبھالنا علی دی دینوں میں اعلان کر کے بغار جانی پہیاں او محمد دیاں میں کلی علی دی دینوں او میں صدقی ہوگا او میں صدقی ہوگا جلدی نال میری علی اندر رکھے کرنا چاہتے ہیں شاہی تے علی دی وڈی دھی دے سر تے سر رکھے پتھر دی جو بارش لتھی تے علی اب بچایا میری علی دیا کھلی ہے دیکھ کیا دینے میرے پیو دی نکی دھی میں وڈی نیاں تو نکی جی تیرا نقصان بڑا ہے دل تے شریفہ نکمہ بڑیاں پیاریاں آنیاں نے منو نہ بچا جے بچانا چاہتی ہے تے او ویک جڑے ویلے شام آیا اس ویلے دی اکبر دی ماں دی اکھاں بند اکبر دی ماں رو رہی ہے کہ او دے دشمناں دا شہر ہے اکبر دی ماں بچا ببرگت کے قدم جا کے میری علی حسین دے سر تے آ کے سر رکھیا یا پتھر آئے تے علی دے سر تے لگے اس ویلے اکبر نے بابا جی شام چھوڑی او میں صدقے میں نے اکبر بادشاہ شام چھوڑ کے نا تے سندے اٹھے لگیا نیچے ماں کھلوتی ہے ماں دے ساتھ طواف کر کے بیاد جمع مہربانی کر پتھر آپ جل میرے استاد دی بہن اماں کے ساڑھے چاچے دے ساڑھے دے بڑے ساڑھے ساڑھی چوپ ویچی مک گئے میں صدقے ہوگا بس عبادت واڑی ہوگی میری بھی عبادت ہوگی جڑے ویلے جناب حسین آکھے اللہ اکبر جناب حسین آکھے مسلم جی مولا میرا سفیر بڑھ کے کوفے جا اچھا مولا بولا اتو جانے فرمایا نہیں اپنے خیمے چھوڑ کے جاؤ دو پتر ہی نال لے جاؤ این مسلم جوڑ دے ہوئے اپنے خیمے چاہے اے جملہ پڑھ لگا اپنی ماما پہنا دیئے میرے سیدہ تم جان وطن سخان اللہ کرانا جد جب میرے سردار سامنے آنا علی دی بسم اللہ پڑھ کے سردار کا استقبال کر کے نا میرے شانا دیئے روئے ہو جناب مسلم آدھے نے رویا کیوں روئے ہو بادشاہ پیادے نے کوفے جا جگر سنبھالے ہو بندہ جڑا آدھے میں رو نہیں سکتا جڑے میں لیکن میں کوفے جا میری سائن ٹھنڈا صاحب آر کیا دیئے رو دے کیوں سفر مرنا واسطے نہیں ہوتے سیدہ نے اس واسطے نہیں روتا جب کوفے وجنے رونا اس واسطے آن تیرے کو پتر منگن آیا تم مائیں تیرے کو میں پتر لین آیا اس ویلے میری سینہ دیئے جے میرے ویر دا حکمے تھے 6 لے جو فرمایا نہیں امام 2 آنکھیں میری سینہ دیئے محمد ابراہیم جلدی آؤ دو پتران تیار کر کے میری آلیہ پہ آتے ہیں میری آدھیاں آؤ ویران مل لو 2 سیدانیاں نے ایک باری میں نہ چاہوں گا تاکہ بچہ کو پتہ لگے سرکار مسلم کی بڑی دی کا نام ہے جناب عاتقہ چھوٹی دی کا نام ہے جناب حمیدہ تو مدیاں نشان مار کے میری شاہد کو کہتی ہے آؤ نا ویران مل لو سیدانیاں نے امہ ساڑھے ویر کتھے جا رہے فرمایا کوفے لو پیپر آ لے ہو قسمت دیاں گلنا نے توڑے بزاجاں دا جملہ میرے ذہن جا گئے توڑی عبادت ہو جائے رات ویلے میں جلوسی نہ
طرح میری اپنی عبادت ہو رہی ہے. جب لیکن کوفے جا رہے ہیں نکے نکے ہاتھ بن کے آ رہے ہیں ماں وہ کوفہ نہیں جتھے نانے علی تو ضرب لگی ہے. اما کوفے دے لوگ بڑے بے حیات اللہ اکبر. عبادت نہیں پڑھے مامے دا حکم ہے. دوا پترا نماز لے کے کوفے آ کے بس موگی مجلس ایک سمجھو ساری گل میں چھڑ سکتی ہے کہ ہر وقت عبادت ہو رہی ہے میرے تو دیر نہ ہوئے. مشکور درو گئے وہ دی قید میں دوے مسلم دے پتر آ گئے. اللہ جڑی دی رات گزری ہے نا شدید اس رات میں گھر آئے بستر تے لیٹے کوئی مستور ہے جڑی رو رو کے بھی آتی ہے ہر کہیں کھانے دیتے نہیں میرے پتر بول گئے اور میں صدقے اٹھے بیوی نوازے دو ہمیں کہہ دیا ہے کھانا دینا نہیں میری گنتی بچ کوئی نہ میں کھانا دے میں انہوں نے دیا کھانا لے کے نا کہ قید خانے چاہے آپ نے دروازہ کھولے بیٹھنا میرے لئے پاس دروازہ کھولے تے بڑے سید کا دروازہ کھول کے شہزادہ کھانا کھا توڑے دل وچ قبر حسین نے سید ٹھنڈا صاحب بن گیا وہ کھانا کیویں کھاوے جدا پھرا مر گیا آواز آئے کیڑا میرا آواز آئے نال والے کمرے چ میرا ہے رات کے کافی حصے تے میرے نال گلاں کردا ہے تے مینوں آدا ہے پانی دے میرا جگر پہ پھٹ گیا. ہن کافی دیر ہو گئی میں ساتھ ماردا میرے نال بولتا نہیں. اس دروازہ کھولیا شجین اللہ پہ ہاتھ لایا آتے شہزادہ ناراض نہ ہوئی تیرا ویر زندہ ہے. تو کون ہو میرے بادشاہ نے جنہوں دسنے آؤ مار پہ اور میں صدقے ہوگا جنہوں نے تھوڑی جوانی دی قسم یاد ہے میں مدینہ علیہ محمد دی قسم ہے میں تجھے کچھ لے جاتا او خجبلا سیدہ کے سیدہ دا ہر کوئی قسمہ محمد دیاں چیز ہے کوئی اور کسی دی قسم دے کہ شیعہ ایک مومن نہیں حال جلال جلال میں میرے تیرے درمیان غازی صاحب میرے تیرے درمیان عباس صاحب نے سیدہ دے عباس جی اس ویلے صبر دے بند ٹوٹے جواز آتے جے زمانت غالی دی دیتی آنا تو میں وہ دی سکی بھین دا پتر اور میں سکی ہوں مشکور اٹھے یادہ بولا میرے واسطے کیوں سیدہ دے میرے بانی کی دیا دس تیری بیوی ہے آدھا ہے میرے بادشاہ دے بیوی نو آپ میرے بنار نکال دے کافی عرصہ ہو گیا ماں تو چھڑے ہویا ماں بڑھ کے جگا دے اور میں صدقے ہوں گھر آئے بیوی نو اٹھ میرے نال آپ کے خانے تک کہ بھئی سرکاری تنہا کولے میں قید خانے دا تو ذمہ دار میں نہیں تے ہون من واقعی میں نام میں تیرے نال نہیں جانا میں آج تے تیرے کو راز لوکا ہے میں تیرے دسے نہیں میں آلی ابھی قریب اس ویلے بچار ہو گیا تھا جو آلی ابھی قریب ہے تیو عباس بھی بہن دے پتر بھی دو دیر ٹوٹ پئی ٹوٹ دے جب ملی آئے جی قید خانے دے دروازے کہ میری شہن آتی ہے بھئی تو اندر نہیں جانا میں جا سکتا میں دیکھتے ہیں جڑیاں ماما حال نہ ہوں بچے پردیس چکلے کی میں سمجھے جب میرے ڈٹھے نے تو میری آلی آدھانی کبوتر مٹی کے منہ کے باہر سکتا ہو شہزادہ میرے واسطے کیوں کہ میں سجدہ دے میں اجازت کر دینا ماں بن کے جگہ دے سید مشکور دی بھی دے شہزادے دا سانچہ ہے مشکور دی بیوی کی جھولی میں شہزادے دا سارے این ساتھ دے ہاتھ رکھ کے بیا دیئے لال جاگ ماں ملن آئی کوئی جواب نہیں آیا
وڈی دی کے بعد گیا دی اپنا پیچھے ہو گئے جگہ دیا سجے رخسارے تے کو سجے گیا دی جاگ وڈی بہن ملن آئی خوشیے تیرے دل وچ قبر حسین کوئی جواب نہیں آیا نکی آدھی تسا نہ جگاؤ میں جگہ دیا مشکور دی نکی دی پیر والے پاسے آئیے اینڈ کر کے نہ سجا شاہ دی پیر چایا سجا پیر چاہ کے شہزادے دی تلی تے بوسا ڈے گیا دی جاگ نکی بہنی تے منگن آئی جا او بہتر کے ہوا اس گل کو سمجھ پی جڑی پردے دیندا اس بھی مشاہدہ کیتا چلی چھوٹے بچے جان لگتے چھوٹے بچے میں بیٹھے گھنٹہ ماما پہلے جگہ دی وہ دے کول آ گیا دی اٹھ وے لال تیری بہن آ گئی ہے اٹھ میرا پتر کھانا تیار ہے اٹھ تیرا بیگ تیار ہے تیری وردی تیار ہے من 14 دی قسم ہے جڑے ویلے باپ پتر کو جگاندی ہے نا تے او پتر اکھا نہیں کھولدا اکھا بند ہوندیاں ہاتھ چاہ کے ماں دے گل وچ پاندے لاڈ تو پیار تو جڑے ویلے اس سید زادے نو آکھے نا جاگ بہنا ملن آئی اکھا بند دووے ہاتھ چاہ کے مشکور دی بیوی دے گل وچ پا کے پیا دے اماں کلی آئی ہے ماما غازی نہیں آیا آواز تے میں تے کلیزا اللہ جانے باغ کتھے رول گئی ہے چلو ہور قریب تو آ گئی تقدیر حارس دے گھر لے آئی عید علی رات قاتل دے گھر شجی اللہ درجات بلند کرے کاری جان محمد دیواندا یار او بھی کوئی عید دی رات ہوندی ہے جڑی قاتل دے گھر ہوندے بس لگی این شجی اتلے چھتے دوئے دینا اے ظالم آئے بی بی نوادہ آج بڑا نقصان ہوئے آج بڑا نقصان ہوئے سواری مر گئی مسلم نے جوڑی نس گئی مل جائے تے بڑا نام ملے آ یہ پاسے نے کہا جو بغیر تا یاد کر 38 ہجری تیرا مکان کوئی نہ انہوں نے مامے غازی سانو مکان بنا کے دیتا ہے تے یاد کر جڑے ویلے او سرکار ساڈے گھر آیا تے تھم اس نال سرکار دا گھوڑا بندہ تے سرکار آکھیا انہاں تھماں نال جانور بنی دے نے انسان نہیں بنی دے تنو رشتہ کوئی نہیں دیتا تے میرا رشتہ انہاں نامے تنو لے دیتا جے مل پوانی نا تے ظلم نہ کرے انہاں دی ماں کول پہنچائیں اینج کھانا کے رکھے یا نکے نو خواب وچ بابا ملے اکھا باندھنے رو رو کے پہلے بابا رول گیا دوسرا شہزادے بہن کیتے آدھے کہندے بالے آدھی ہم سائے دے اے آدھے نہیں ہم سائے دے ہمارا آتے کوئی چپ کرانا لاؤ گیا انہاں دے رون تو پتہ لگ دے کوئی بے وارث نہیں کتھی چاپی اللہ کو آئے آدھی پتہ نہیں کتھے رکھ بیٹھی اس حرام زادے اینج کر کے پتھر لے شجی پتھر نال تالا توڑے تالا توڑ کے اندر داخل ہوئے اندر داخل ہوئے اندھیرا آئی اس ہاتھ مارنے شروع کی تھے ممبر علی آئے دا سجات وڈے دے سر تے آئے کھبات نکے دے سر تے آئے جویں جویں ہاتھ چیندا آئے شہزادے نال زمین دے آئے اللہ گوائے دوا شہزادے آنو نال لے کے شجی مکان دے چھت لامن لگ گئے بندہ شیعہ ہوئے دی ہے نکل جائے دی منو 14 دی قسم حرام زادہ بعد چاہے شہزادے پہلے مٹی تے جھاڑ پائے نکا بڑے والے پاسے وے گیا دے کوئی کپڑا ہی تے دے میری پشانی پھٹ گئی صدقے بھائی بڑا سوڑا گریا ہو گیا لیکن ایک منزل بلند کرو میں ممبر چھوڑا ساری رات مسلم دی جوڑی بابا جی تھمے ڈال بندی رہی ہے اجا فجر دی اذانہ نائن ملیاں حرام زادے دوانو جدا کیتا ہے اگلے کے ٹورے لگے بیوی بابا جی کے ہو گیا دیو کوفے آلے ہو کوئی تے اٹھیا ہویا ہو سی
دے پائے اللہ گوائے نہیں رکیا اچھے لے آیا ہے جتھے دریا دی کدھی ہے دریا دی کدھی تے شجیا کے دوا شہزادیاں دے پاسے ویکھے شہزادیاں دے پاسے ویکھ گیا تے جلدی کرو چولے لاؤ سیدادے نے کیوں مار دیا دے نام دلالت جے اس ویلے وڈا دے انکار سانو بازار وچ فروخت کار سی یوسف نبی تو گھٹ نہیں آدھے انج نہیں ہو سکتا شہزادے آدھے نے پھر انکار سانو اما کول پچا ساڑھے مامے کائنات دے وارث سے منہ منگیا انعام لے دے سا آدھے انج نہیں ہو سکتا سیدادے نے وقت نماز پڑھن دے بھی برا لیو آدھے پڑھ دو جے دے دیئے فیدہ میں آدھا رانا ہر کوئی نماز نہ بول جائے شیو تسی نہ بولے سیدہ بڑی اوکھی بچائی جے آدھے پڑھ لو جنہیں دیئے فیدہ دوئے میرا ٹور پہ اللہ گوایا دے کتے چلے ہو شہزادے آدھے نے وضو کر دیا آدھے نہیں وضو دے بانے تسی پانی پینے میں تو انو تسا مارنے تیمم کرو وعدے دریا تے دوا شہزادے تیمم کیتا ہے بابا جی نماز شروع ہو گئی ہے قرآن لیا میں ہاتھ لا دینا پھر بدا لیا جا نماز مکی نہیں یا حرام زادے آکے بڑے نو دھکا مارے ہے آدھا جلدی کرو چولا لا اس ویلے بڑے چولا لانا شروع کیتا ہے نکے دے ہاتھ پہ کب دینے چھنک دے کہ آدھا چولا لا آپ بلا لیا نکائے دیا دے پاسے دے کہ آدھا آو میرا ویری انہوں پوچھ لے منو امائی پوے دیئی امائی لہے دیئی منو بہنا پوے دیال تے بہنا لہے دیال وڈا ایک آئے جی میں یہ کل پاسے پانی آدھا ہے نکے نو ہاں لا کے پیادہ ہے پھاڑ انہا للہ آئے اللہ چاچو لارا ویکھ نہیں سجنہ دایا ساچی دیا مانو میں صدقے ہوا جی ملک واریا کا وعدہ دے پڑھ انہا للہ آئے اللہ چاچو لارا ویکھ نہیں سجنہ دایا ساچی دیا مانو آئے مل نہیں سکتے نہیں ماما مدات نو آدھا اس ویلے نکار میں تے رو رو کے آدھا اے چھڑکا دے دے اور نہیں گنڈ کھل دی نہیں کھولن دا والے آدھا صدقے ہوا لے گے چولے لتھے ہوئے جے ہاتھ چنگی تلوار ہے اللہ گواہے بڑیا دے پاسے بہدے بڑا دے پہلے منو مار شاہ جی بڑیا دے پاسے بہدے نکا دوڑ کے گیا دے بڑے پیوان دی جاتے ہوندے نے پہلے منو مار نکے نو مارا لگ دے بڑا دے پہلے منو مار بابا جی ادھر تے حالت کر میرے تے سوال شبیر دی کی میں پیڈب دیئے پرانے ڈاکٹر پرانے مقدمین اے جملہ پڑھتے آنے دے جو توہین نہیں گریے رونے او پڑھتے ہوتے ہیں عید اللہ دن نائی مسلم دیاں دووے دیاں مامے دے کولا کے پہیا دیاں ماما عید دی مبارک ہوئی سیدہ دے عید دی مبارک پہ دے دیاں دسو دے زمانے چ میں یمنی دور منگوا دیا یہ یمنی چادرہ منگوا دیا سیدہ دیاں نے یمنی چادرہ دی دور نہیں دورہ دی لوڑ نہیں جے فرس لگ دئی تے سانو ساڑے بھرا ملا سیدہ دے بڑا اوکھا حال جواز نہیں ماما سانو بھرا ملا انہا بہنا دی دو دیئے جنہ دے بھرا پردے سے چوڑ شبیر بابا جی انگلہ دراز کی تیا نے جڑے بیلے انگلہ دراز کی تیا بہنا ڈٹھے دماں دے چولے لتھے آئے جلال دے ہاتھ میں تلوارے آپ بلا لیا نکی وڈی نوا دیئے تو راج راج ویکھ میں اممہ نو لے آما کودا گیا دی اممہ
ہوش گیا نکا پھرا دا خون چہرے تے پیا ملدا ہے اس ویلے میری آلیا پیا دیے ماں صدقے ہوے کلے پہ مرد جو اس ویلے سیدہ دا اللہ جانے پھرا دی لاش بھول گئی سو کہتے پردہ دار خاندان ہے ترکھے قدم چاہ کے بھج پیے اے سلام زادے دے کولا کیا دے اکھا بند کر میری اماں آ گئی صدقے ہوا اکھا بند کر لے میری ماں آ گئی میری آلیہ بیٹھیے شبیر دے پاسے میں کہ پیا دیے میری بات تے میرے پتر نے سنی ہے مہربانی کر اور میرے پتر دی بات میرے تے پہنچا جڑے میرے آکھیا نا میرے پتر دی بات میرے تے پہنچا منبر آلیا منبر دی قسم سیدہ دے آگے آکھنا چاہنی ہے بی بی آدھی او میرا لال پردیس کلے مردے پھیو اس ویلے بھجدا آیا ٹبے تے چڑھے آئے ٹبے تے چڑھ کے جڑے پاسیوں بعد آواز آئے اچھا وین کر کے آدھا نیت مان کرے دی ہوئے ماں تے ساڑے سامنے پہ کے گاردہ تیرے ویر عباس دی تیگ کلو کل شام تے کوفہ ڈردہ اچھا رنے تے رو رو کے آدھا آپ تے نہیں آ سکتی اماں تے مجبور کرے نہیں پردہ ہون بھیج جلالیاں بات یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین